بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ مفت ای میل اکاؤنٹ بنانا سیکھیں۔ ہاؤ ٹو کریٹ جی میل اکاؤنٹ۔ اس ویڈیو میں آپ سیکھیں گے کہ کیسے آپ gmail.com پر مفت میں ای میل اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں۔ میں تھوڑی سے فوائد کے بارے میں بھی بات کرتا چلوں کہ ضرورت کیا پڑی ہے کہ gmail.com کے اوپر ہی ای میل ایڈریس بنایا جائے۔ نمبر 1، جو ای میل ایڈریس آپ gmail.com پر بناتے ہیں اس کے ذریعے آپ کسی کو بھی ای میل کر سکتے ہیں۔ ای میل سے مراد ہوتا ہے الیکٹرانک میل۔ نمبر 2، گوگل ڈرائیو۔ اگر آپ کے پاس کمپیوٹر میں، لیپ ٹاپ میں، ٹیبلٹ میں یا موبائل فون میں ڈیٹا موجود ہے، ویڈیوز، امیجز، فوٹوز وغیرہ اس طرح، تو آپ اس سب کا بیک اپ بنا کر گوگل ڈرائیو پر اپلوڈ کر سکتے ہیں مفت میں۔ ایک مثال اور دیتا چلوں، جو لوگ واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں تو واٹس ایپ کا جب بھی بیک اپ بنتا ہے تو وہ گوگل ڈرائیو پر ہی اپلوڈ ہوتا ہے، اور ان سب کاموں کے لیے آپ کے پاس گوگل پلے اسٹور کے اوپر ایک اکاؤنٹ ہونا چاہیے۔ یعنی کہ جس موبائل میں گوگل پلے موجود نہیں ہوگا اور وہ اینڈرائڈ سیٹ ہے تو پھر آپ جی میل استعمال نہیں کر سکتے، گوگل ڈرائیو استعمال نہیں کر سکتے، واٹس ایپ استعمال نہیں کر سکتے۔ دوسرے لفظوں میں اینڈرائڈ انیبل سیٹ اس وقت تک کام نہیں کر سکتا صحیح طرح جب تک آپ کا گوگل پلے اسٹور پر اکاؤنٹ موجود نہ ہو۔ اچھا، یہی ایک ہی ای میل ایڈریس جگہ جگہ استعمال مزید آپ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر youtube.com کے نام سے ایک ویب سائٹ ہے، یہی ای میل ایڈریس اور یہی پاسورڈ آپ youtube.com کے اوپر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ gmail.com کے اوپر مفت میں ای میل ایڈریس کیسے بنایا جاتا ہے۔ میں نے فائرفاکس ویب براؤزر اوپن کیا، یہاں پر میں gmail.com لکھتا ہوں، اس کو انٹر کر دیے۔ یہاں پر اگر آپ کا پہلے سے gmail.com کے اوپر ای میل ایڈریس بنا ہوا ہے تو آپ یہاں پر ٹائپ کر سکتے ہیں اس باکس میں۔ ہم اس ویڈیو میں چونکہ نیا ای میل ایڈریس بنانا سکھانے لگے ہیں تو کریٹ اکاؤنٹ کے اوپر کلک کریں گے۔ یہاں پر یہ پوچھ رہا ہے فور مائی سیلف ٹو مینیج مائی بزنس، تو مجھے انڈیویجول ای میل ایڈریس بنانا ہے تو میں فور مائی سیلف کے اوپر کلک کروں گا۔ اب یہ پوچھ رہا ہے فرسٹ نیم، لاسٹ نیم، اسی طرح آپ نے کوئی یوزر نیم یہاں پر چوز کرنا ہے۔ تو میں کسی کے لیے یہ ای میل اکاؤنٹ اوپن کر رہا ہوں تو میں یہاں پہ ان کا نام لکھ دیتا ہوں، مس FARZA، مس فرزانہ، مس FARZANA، مس فرزانہ۔ اچھا، اب جیسے ہی میں پاسورڈ کے اس باکس پہ کلک کروں گا تو یہ مجھے بتائے گا کہ مس فرزانہ کے نام سے ای میل ایڈریس کسی اور نے پہلے سے رجسٹر کروایا ہوا ہے یا نہیں کروایا ہوا، اور اگر کروایا ہوا ہے تو پھر یہ ای میل ایڈریس مجھے نہیں مل سکتا۔ پھر وہ آپشنز دے دے گا، مختلف سجیشنز مل جائیں گی کہ آپ یہ نام رکھ لیں اپنے ای میل کا۔ یہ دیکھیں، یہ لکھا آ گیا ہے دیٹ یوزر نیم از ٹیکن، ٹرائی اندر، کہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو مس فرزانہ @gmail.com ہے یہ ای میل ایڈریس پہلے سے کسی نے رجسٹر کروایا ہوا ہے اور آپ کو اب یہ نہیں مل سکتا۔ اچھا، اس نے کچھ سجیشنز دی ہیں کہ آپ یہ فرزانہ مس 59 یہ بنا لیں، یا مس فرزانہ 49 یہ رکھ لیں نام اپنے ای میل ایڈریس کا، یا پھر مس فرزانہ 152 رکھ لیں، یا تو انہی میں سے کوئی سلیکٹ کر لیں یا کوئی اور پھر ادھر لکھیں۔ مثال کے طور پہ میں لکھتا ہوں 44 اور پھر 4 لکھ دیتے ہیں، 3 دفعہ 4 لکھ دیا۔ یہ اب دیکھیں کوئی اس نے ایرر نہیں دیا۔ اب آ جائیں جی نیچے پاسورڈ۔ پاسورڈ کم از کم 8 کریکٹرز کا ہونا چاہیے، اس سے زیادہ کا بھی بنا سکتے ہیں، 24 ہندسوں کا بنا لیں، 30 ہندسوں کا پاسورڈ بنا لیں، کچھ بھی پاسورڈ بنا لیں، لیکن اس میں کچھ چیزیں آپ نے ضروری شامل کرنی ہے۔ اس میں کیا شامل کرنا ہے؟ لیٹرز، یعنی الفابیٹس مثلا ABC۔ یہ چھوٹی ABC بھی لکھ سکتے ہیں اور بڑی ABC بھی لکھ سکتے ہیں، بلکہ میں تو مشورہ دوں گا کہ چھوٹی اور بڑی دونوں ABC اس میں لکھیں۔ اسی طرح نمبرز لکھیں، یعنی کہ گنتی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، اس میں سے کوئی بھی نمبرز آپ اپنے پاسورڈز میں شامل کر سکتے ہیں۔ اور سمبلز، یعنی کہ جو اسپیشل کریکٹرز ہیں۔ اچھا، ضروری نہیں ہے کہ پاسورڈ آپ کا لیٹر سے ہی سٹارٹ ہو، آپ شروع میں نمبرز بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ڈیٹیل آ گئی ہیں، اور یہ پاسورڈ ایک میں نے لکھا ہوا ہے پہلے سے، اس کو میں کاپی کر لیتا ہوں اور یہاں پر آ کر میں پیسٹ کر دیتا ہوں، اور دوبارہ کنفرم پاسورڈ کے باکس میں بھی دوبارہ پیسٹ کر دیے۔
اب نیکسٹ کا بٹن پریس کریں گے. اب یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ ہمیں اپنا فون نمبر بتائیں. یہ پاکستان کا جھنڈا بنا آ گیا ہے. gmail.com جانتا ہے کہ میں پاکستان سے ای میل اکاؤنٹ بنانے کی کوشش کر رہا ہوں. ان کو کیسے پتہ لگتا ہے؟ جب بھی آپ انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہوتے ہیں تو آپ کو ایک یونیک آئی پی ایڈریس اسائن ہو جاتا ہے. آئی پی سے مراد ہوتا ہے انٹرنیٹ پروٹوکول، اور وہ ایک ایڈریس ہوتا ہے. ہر ملک کو سیٹ آف آئی پی ایڈریسز اسائن ہوتے ہیں. جب میرا کمپیوٹر انٹرنیٹ کے ذریعے جی میل کے سرور کے ساتھ کنیکٹ ہوا تو اس کو پتہ لگ گیا کہ میں پاکستان سے ہوں، اور پاکستانیوں کے لیے انہوں نے شرط رکھ دی ہے کہ اپنا فون نمبر یہاں پر لکھیں. یہاں پر میں ایک فون نمبر بھی لکھ دیتا ہوں. فون نمبر لکھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ اگر آپ بالفرض اپنا ای میل ایڈریس کا پاسورڈ بھول جاتے ہیں تو آپ کے فون نمبر پر ایک سیکیورٹی کوڈ آ جائے گا اور وہاں سے آپ اس پاسورڈ کو ریکور کر سکتے ہیں. میں نے ایک فون نمبر لکھ دیا ہے اور پرائیویسی کی وجہ سے اس فون نمبر کو ہائڈ بھی کر دیا. اب نیکسٹ پر آ جائیں. جو فون نمبر میں نے لکھا تھا اس کے اوپر ایک ویریفیکیشن کوڈ اب جی میل مجھے ایس ایم ایس کرے گا. 034177 یہ کوڈ موبائل نمبر پر ایس ایم ایس کی شکل میں آیا ہے. اس کو ویریفائی کریں گے. اب یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے. اسی طرح آپ کا ریکوری ای میل ایڈریس اگر آپ بتانا چاہیں تو وہ بھی بتا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ پاسورڈ بھول جائیں تو آپ کا اگر ریکوری ای میل ایڈریس آپ نے لکھا ہوا ہے کوئی اور ای میل ایڈریس تو اس کے اوپر یہ آپ کا پاسورڈ بھیج سکتا ہے اور پاسورڈ کو ریسیٹ آپ کر سکتے ہیں. فی الحال وہ تو ابھی میرے پاس نہیں ہے مس فرزانہ کا، تو ڈیٹ آف برتھ مجھے معلوم ہے، وہ میں لکھ دیتا ہوں 1 جنوری 1982. جینڈر میں آ جائیں، فیمیل سلیکٹ کر لیا. اچھا یہاں پر لکھا ہوا ہے وائی وی آسک فار دس انفارمیشن. یہ گوگل یہ تمام معلومات کیوں لیتا ہے. اس کو کلک کریں. یہاں پر گوگل نے تفصیل بتائی ہے تمام کہ کیوں ہم آپ کی ذاتی معلومات پوچھ رہے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کا نام ہم پوچھ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کوئی بھی ڈاکومنٹ یا فوٹو شیئر کرتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر کسی کے بھی ساتھ تو اس کے ساتھ آپ کا نام یعنی کہ نیم جو وہ بھی شو ہوگا. اسی طرح آپ کی برتھ ڈے پوچھی جاتی ہے. جو آپ کی ڈیٹ آف برتھ ہے وہ ویزیبل نہیں ہوتی جب تک آپ اس کو پبلکلی لوگوں کے ساتھ شیئر نہ کریں. اسی طرح آپ کا فون نمبر پوچھا گیا ہے، وہ اس لیے پوچھا گیا ہے اف یو forget your password کہ اگر آپ اپنا پاسورڈ بھول جائیں تو آپ کا جو ریکوری فون نمبر ہوگا اس کے ذریعے آپ کا جو ای میل ایڈریس ہے اس کا پاسورڈ ریکور کر کے آپ کو نیا پاسورڈ جنریٹ کر دیا جائے گا. اب نیکسٹ پر کلک کریں. اچھا اب وہ مزید کہہ رہا ہے کہ گیٹ مور فرام یور نمبر. فی الحال اس کو اسکپ کر دیں. یہ ان کی پرائیویسی اینڈ ٹرمز ہیں. دوسرے لفظوں میں جی میل کو یوز کرنے کے کچھ اصول ہیں، کچھ قواعد ہیں، کچھ ضوابط ہیں، کچھ ٹرمز کنڈیشنز ہیں. ان کو آئی ایگری کریں گے تو اس نے آگے جانے دینا ہے. تو آئی ایگری کے بٹن کو دبائیں اور اب ہم ان باکس میں آ چکے ہوئے ہیں اور اس طرح ہم جی میل کے اوپر اپنا ای میل ایڈریس نیا بنا سکتے ہیں. میری یوٹیوب ویڈیوز کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب ٹیکنیکل چینل سبسکرائب نہیں کیا تو مجھے ایک وجہ بتا لیں دیں کہ آپ کو کیوں میرا یوٹیوب ٹیکنیکل چینل سبسکرائب کرنا چاہیے اور آپ کو فائدہ کیا ہوگا. اگر آپ بجلی، پانی، سوئنگ گیس، موبائل اور کمپیوٹر وغیرہ کو استعمال کرتے ہیں تو اکثر اوقات یہ چیزیں خراب بھی ہو جاتی ہیں. مثلا اگر آپ نے ایئر کنڈیشنر کی صفائی کروانی ہے یا ایل ای ڈی ٹی وی دیوار پر لگوانا ہے یا آپ کے گھر میں پانی کا نل کا خراب ہو گیا تو اس کو تبدیل یا مرمت کروانے کے لیے آپ کو باہر سے کاریگر یا مستری کو بلوانا پڑے گا جو پیسے لے گا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی تھوڑے پیسے لے اور کوئی زیادہ، لیکن مفت کام کسی نے نہیں کرنا. البتہ اگر آپ علم حاصل کر لیں، خود سیکھیں اور اپنے ہاتھوں سے اپنے کام کو خود کریں تو آپ یقین مانیے کہ آپ کو دلی تسلی ہوگی اور آپ مطمئن ہوں گے کہ آپ نے جو کام کیا ہے وہ صحیح کیا ہے. کسی بھی کام کو کرنے کے کچھ طریقہ کار ہوتے ہیں، کچھ اصول ہیں اور کچھ قوانین ہیں. تو میری ویڈیوز کے ذریعے علم حاصل کریں اور سیکھیں اپنے زندگی میں پڑنے والے روزمرہ کے مسائل کا حل. اس طرح آپ کے پیسے بھی بچیں گے. تو میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے اور میرے یوٹیوب ٹیکنیکل چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. شکریہ.